اسی لیے کہا کہ اسلام پورے دنیا میں پھیل رہا تھا اور اللہ نے ان کی کہا کہ رضا کا پروانہ بھی دیا اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان سے راضی ہونے کا اور اللہ نے ان کو عزتوں کے میناروں پر بٹھایا. ایسی صحابہ کی قربانیاں تھی. آج بھی اس دعوت کی محنت کی برکت سے یہ چاہا جا رہا کہ پھر سے امت وہ سطح پر آ جائے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم یہ چاہتے ہیں یہ دعوت والی محنت سے یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے وہ زندگیاں بنے جو زندگی اللہ کے نبی نے چھوڑ کر گئے تھے امت کے اندر، کہ جو زندگیاں صحابہ کی بنی تھی ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے اعتبار سے پھر سے وہ زندگیاں بنے، وہ معاشرہ بنے کہ جو معاشرہ اللہ کے نبی امت میں چھوڑ گئے تھے، کہ غیر جن کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے. کہ صحابہ کی دعوت کیا تھی؟ صحابہ یہ کہتے تھے کہ کون مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ. کہ صحابہ کی دعوت تھی ہم جیسے بنو، کہ ان کی تجارتوں کو دیکھ کر، صحابہ کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے. اور کہا کہ صحابہ اللہ کے دین کی نصرت پر پورے عالم کے اندر میں پہنچے ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے، 125 صحابہ کا مجمع ہے، سب سے یہ پوچھا کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا نہیں پہنچا؟ کہ تمام صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے ہم تک دین بھی پہنچایا اور آپ نے اس کا حق بھی ادا کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا. 3 مرتبہ فرمایا کہ میں نے ان تک دین پہنچایا. اور پھر فرمایا کہ یہ ذمہ داری تم پر دی جاتی ہے کہ جو غائبین ہیں، جو موجود نہیں ہیں، ان تک دین کا پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. وہ 125 صحابہ کا مجمع پورے عالم میں پھیلا ہے. 10 سے 12 ہزار صحابہ کی قبر مکہ مدینہ کے درمیان ملتی ہے. باقی تمام صحابہ دنیا کے کونے میں، ملکوں میں، علاقوں میں جا کر اپنے قبریں بنائی. ہندوستان میں خود صحابہ پہنچے ہیں. ہمارے مہاراشٹر میں رتنا گیری میں صحابہ کی قبر موجود ہے. ایسے ایسے علاقوں میں پہنچے جہاں کی زبانیں نہیں جانتے تھے، علاقوں کو نہیں جانتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی جان دی ہے اور اپنی قبر اللہ کے راستے میں بنائی ہے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تھا کہ جو اللہ کے دین کی نسبت پر جتنا گھر سے جا کر دور مرے گا، جتنے دور قبر بنے گی، کہا کہ وہ قیامت کے دن مجھ سے قریب اٹھے گا. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ دمشق میں دفن ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال میرے قدموں سے اٹھے گا قیامت میں. کہ صحابہ ملکوں میں دفن ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے نبی سے قریب اٹھیں گے. کیا نسبت تھی بزرگوں دوستوں، کیا غرض تھی؟ ایک ہی نسبت تھی، ایک ہی فکر تھی کہ ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے، کہ سارے کے سارے انسان جنت میں جانے والے بنے، اللہ کے نبی کی امت جہنم سے بچے. ایک ہی درد تھا، ایک ہی فکر تھی کہ جو فکر ہمارے نبی کی تھی بزرگوں دوستوں، وہی فکر صحابہ کی تھی. کہ اللہ کے نبی کبھی چین سے نہیں سوئے، کبھی چین سے آپ نے کھانا نہیں کھایا. فکر ایک ہی تھی کہ اللہ میری امت جنت میں کیسے جائے، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے. ایک ہی فکر تھی بزرگ دوستوں. کہا کہ جو اللہ کے نبی کی فکر کو، جو اللہ کے نبی کے غم کو اپنا غم بنائے گا، اللہ اپنے دین کا کام اس سے دے گا. اس لیے مولانا ابن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہا کہ اللہ دنیا تو ہر کس ناقص کو دیتے ہیں، لیکن اپنا دین جس کو محبوب رکھتے ہیں اس کو دیتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ اپنا اللہ کا دین اتنا گیا گزرا نہیں ہے، اور دین کی محنت بھی اللہ اسی سے دیتے ہیں جس سے اللہ محبوب رکھتے ہیں. یہ کام بزرگوں دوستو اللہ کسی سے بھی نہیں لیں گے، بلکہ اللہ چنتے ہیں، اللہ منتخب کرتے ہیں. پورے کہا کہ عالم ارواح کے اندر سے اللہ نے نبیوں کی روحوں کو چنا، اس کے بعد اللہ نے صحابہ کو چنا ہے جو نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی روحوں کو چنا. پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے جن سے اپنے دین کا کام لینا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے. اب دوستو کہ اللہ کسی سے بھی نہیں لیں گے، کہ جس کے اندر میں درد ہوگا، جس کے اندر میں فکر ہوگی، کوڑن ہوگی، اللہ اپنے دین کا کام اسی سے لیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک میواتی سے پوچھا، کہا کہ میاں جی خطب بننا چاہتے ہو خطب؟ تو کہنے لگے کہ ہاں حضرت ضرور بننا چاہتا ہوں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہا کہ 24 گھنٹے یہ دھن یہ فکر بنا لو کہ اللہ کا دین 100% پورے امت میں کیسے زندہ ہو جائے. کہا کہ اللہ مرنے سے پہلے خطب بنائے گا. کہ معمولی محنت نہیں بزرگ دوستوں، کہ ولی بنانے والی محنت ہے، خطب بنانے والی محنت ہے. کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ چلو دعوت کی محنت اچھی ہے،
بگڑے ہوئے لوگ سدھرتے ہیں، شرابی کبابی بھیج دیے تو سدھر کے آتے ہیں کہ بگڑے ہوئے کی محنت نہیں ہے بزرگ دوستو، یہ محنت تو نبیوں والی محنت ہے کہ اللہ کے نبی خود اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کا خود حکم ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو، غریب ہو یا امیر ہو، فقیر ہو یا تاجر ہو، چاہے جیسی بھی ہو، کہا کہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ اللہ کا حکم ہے اللہ کی دین کی محنت کے لیے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے بزرگ دوستو، اس کام کو جو ہے مقصد بنا کر کریں کہ سب سے بڑا کام، سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرنا۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں ایسے بندوں سے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے لا کر ملاتے ہیں، اسی لیے گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، مسجد اور جماعت کی محنتیں ہیں، مسجد کی آبادی کی محنت ہے کہ ہر ایک ایمان والے کا تعلق مسجد سے جوڑنا ہے، کہ ہم ہر ایک کو دنیا کے ماحول سے لے کر آئیں گے، مسجدوں میں لا کر جوڑنے کی فکر کریں گے بزرگ دوستو، تو کہا کہ اس سے بڑا نفع ہوگا۔ کیا جو ہے آج ہر ایک سے یہی مانگا جا رہا کہ ایک تو اللہ کے راستے کی محنت ہے، ایک مقامی محنت ہے، مسجدوں کی آبادی کی محنت ہے، کہا کہ دونوں لین کی محنتیں ہیں، کہا کہ اللہ کے راستے کا خروج بھی ضروری ہے اور مقامی محنت ضروری، دونوں چیزیں ہیں، کہا کہ جیسے دو پہیوں سے گاڑی چلے گی اسی طرح دونوں محنتیں ہیں کہ اللہ کے راستے کا خروج بھی ہے اور مقامی محنت بھی ہے، کہ دونوں کا جوڑ ہے۔ اس وقت پہ پورے عالم کے اندر میں ایک ہی فکر ہو رہی، پورے عالم میں ایک ہی نہج پر کام ہو رہا، اس کے اندر یہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہر ایک کام کرنے والے، ہر ایک ایمان والا کہا کہ کام کے اندر میں قربانی میں آگے بڑھے، کہ کام قربانی چاہتا ہے، قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھے، اس کام کے اندر میں کسی کے بڑھانے سے آدمی آگے نہیں بڑھتا بلکہ قربانیوں سے آگے بڑھتا ہے، کہا کہ دوسروں کے آگے بڑھانے سے جنازے آگے بڑھتے ہیں، اور کہا کہ قربان دعوت کی محنت میں آدمی اپنے قربانی سے آگے بڑھتا ہے، اس لیے قربانی کے ساتھ میں آگے بڑھے دوستوں، ہم اپنی ذات کو محتاج بنا کر کریں، ہر عمل اپنے آپ کو محتاج بنا کر کریں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اس 5 کام سے کیا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، آپ نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی اللہ کے راستے کی محنت اور مقامی 5 کام کرنے سے بہت بڑا خطب ابدار بنے، لیکن اس بات کی ہم گارنٹی دیتے ہیں اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کریں گے، اللہ کلمے کی موت دیں گے۔ بزرگ دوستوں، فتنوں کا دور ہے، ہم اگر محنت میں نہیں لگیں گے تو کون سا فتنہ آ کر اچک لے گا، کون سی تنظیم اور کون سی تحریک میں ہم لگیں گے بتا نہیں سکتے۔ اس کام کے اندر میں اللہ نے تربیت رکھی ہے، اللہ نے اس کام کے اندر میں ہدایت چھپا کر رکھی ہے، ہم کو شخصیتوں سے نہیں جوڑنا ہے کہ بلکہ ہم کو ہر ایک کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، امت کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ بزرگ دوستوں، یہ کام کے اندر میں تربیت بھی ہوگی، اس کام کے اندر میں اللہ ہمارا تزکیہ بھی کریں گے، اور کہا کہ اس کام کے اندر میں اللہ ہمارا ایمان عمل بنائیں گے، اور دنیا اور آخرت کے سارے مسئلوں کا حل ہمارا اسی محنت کے اندر میں ہے۔ ہم شک میں ہیں، ہوتا یہ نہیں کہ محنت کرنے سے اللہ دنیا دیتے کہ نہیں تو بولے پہلے دنیا بن جائے پھر اس کے بعد دین کی محنت کریں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ پہلے اللہ ہم سے قربانیاں مانگتے ہیں کہ قربانی ہم دیں گے پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، کہ صحابہ نے قربانیاں دی ہے پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، کہ جانوں کو لگایا، مالوں کو لگایا، پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ ہزاروں پر غالب ہو گئے، کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے۔ تعداد کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی ہے بلکہ قربانی اور اخلاص کی بنیاد پر۔ ہم کام کرنے والے چند لوگ ہیں لیکن صحیح فکروں کے ساتھ میں کریں گے، اخلاص کے ساتھ میں کام ہوگا، قربانیوں کے ساتھ میں کام ہوگا، کہا کہ بستی علاقوں میں اللہ ہدایت کی ہوا چلائیں گے۔ ہم اس کو نہ دیکھیں ہم، بلکہ ہم کہا کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھیں گے، قرآنوں کو دیکھیں گے اور علماء کرام کو دیکھیں گے یا اور کسی کو دیکھیں گے تو پھر ہمارا ہی جمنا مشکل ہے، کہ ہمیں اپنے آپ کو محتاج بنا کر، چھوٹا بنا کر اس کام کے اندر میں چلنا ہے۔ اس لیے کہا نا کہ کام بڑا ہے، بڑے کا ہے لیکن چھوٹا بن کر کرنے کا ہے۔